اللہ پاک ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ بے شک اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جس طرح تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بے شک تو شکر و تعریف کے لائق اور بزرگ ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بے شک تو شکر و تعریف کے لائق اور بزرگ ہے۔ اللہ کی تعریف اور رحمت اور نبی پر درود و سلام کے بعد میں شیطان مردود سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک اے میرے رب میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، اور میری زبان کی گانٹ کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ آمین۔ اے ہمارے رب ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راستے کو آسان کر دے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MRC چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد رضوان چوپدار۔ نصیحت بھری کہانی سننے کے لیے MRC چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آئیے اللہ کا نام لے کر کہانی کی شروعات کرتے ہیں۔ قوم لوط کی کہانی۔ قوم لوط کی کہانی پیغمبر لوط علیہ السلام اور سدوم اور عمورہ کے لوگوں کے بارے میں ہے، جو اپنے ویاپک بھرشٹاچار اور انیتکتا کے لیے جانے جاتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسا برا کام کرتے ہو جسے تم سے پہلے کسی نے ساری دنیا میں نہیں کیا۔ تم مردوں کے ساتھ سمبھوگ کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو حد سے گزر گئے ہو۔ اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا سوائے اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ تو ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے اس کی بیوی کے کہ وہ انہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے۔ اور ہم نے ان کے اوپر ایک نئی طرح کی بارش کی، تو دیکھو تو صحیح کہ ان مجرموں کا کیا نتیجہ ہوا۔ قرآن پارہ نمبر 8 سورہ نمبر 7 سورہ اعراف آیت نمبر 80 سے 84 تک۔ آئیے اس کہانی کو وستار سے جانیں۔ پیغمبر لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سدوم اور عمورہ کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران بن آجر کے بیٹے تھے۔ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہی نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ان کی قوم سدوم اور عمورہ میں نواس کرتی تھی۔ یہ بستیاں سیریا کے علاقے میں تھیں۔ پیغمبر لوط علیہ السلام اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے اور فلسطین کے سدوم شہر کی اور چلے گئے، جو امرت ساگر کے پچھمی تٹ پر تھا۔ یہ شہر برائی سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے نواسی مسافروں کو لوٹتے تھے، انہیں مارتے تھے اور ان کا پیچھا کرتے تھے۔ ان کے بیچ ایک اور عام برائی یہ تھی کہ ان کے مرد عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ یون سنبندھ بناتے تھے۔ اس غیر فطری کام کو بعد میں سم لینگکتا کے روپ میں جانا جانے لگا، کیونکہ شہر میں سم لینگکتا کے کارن یون سنبندھ نہیں بن پائے تھے۔ سدوم شہر میں یہ گندا کام کھلے عام اور بے شرمی سے کیا جاتا تھا۔ ان اپرادھوں اور گناہوں کی بلندی پر ہی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر لوط علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ وہ لوگوں کو اپنے ابھدر ویوہار کو تیاگنے کے لیے کہیں، لیکن ان کی انیتک عادتیں اتنی گہرائی سے جمی ہوئی تھی کہ وہ لوط علیہ السلام کے اپدیش کے پرتی بہرے تھے۔ اپنی غیر فطری اچھاؤں کے عادی ہونے کے کارن انہوں نے توبہ کرنے کی دعا کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تب بھی جب لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی سزا کے بارے میں چیتاونی دی
اس کے بجائے انہوں نے اسے دھمکی دی کہ اگر وہ ان کی بری عادتوں کے خلاف اپدیش دینا جاری رکھتا ہے تو وہ اسے شہر سے نکال دیں گے۔ اس کا ذکر قرآن میں پارہ نمبر 19 سورہ نمبر 26 سورہ شورا آیت نمبر 160 سے 171 میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوط کی قوم نے بھی نبیوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم اللہ سے ڈر نہیں رکھتے؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، اس لیے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اتباع کرو، اور میں تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو کیول ساری دنیا کے رب پر ہے۔ کیا تم دنیا والوں میں سے مردوں کے پاس جایا کرتے ہو اور تمہارے جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیوی بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ بات یہ ہے کہ تم ہو ہی سیما لاگنے والے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے لوط، اگر تو نہ رکا تو اوشیہ نکال دیا جائے گا۔ آپ نے کہا کہ میں تمہارے عمل سے بہت ناخوش ہوں، میرے رب مجھے اور میرے پریوار کو اس دشکرم سے بچا لے جو یہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اسے اور اس کے سمبندیوں کو سبھی کو بچا لیا سوائے ایک بڑھیا کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی۔ گناہوں سے بھرے ہوئے لوگوں کے ان بےہودہ کاموں نے پیغمبر لوط علیہ السلام کے دل کو دکھی کر دیا۔ ان کی گھرنٹ پرتشٹھا پورے دیش میں پھیل گئی، جبکہ وہ ان کے خلاف سنگھرش کرتے رہے۔ جیسے جیسے سال بیتتے گئے وہ اپنے مشن میں لگے رہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے پریوار کے سدسیوں کو چھوڑ کر کسی نے بھی اس کی پکار کا جواب نہیں دیا سوائے لوط کی بیوی کے، جو کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی۔ اس کا جیون نرنتر پیڑا میں بیتا، کیونکہ وہ لوگوں کو اس گھٹیا اور گھنونے کام سے روکنے میں خود کو بہت کمزور محسوس کر رہا تھا۔ اسے بہت پیڑا ہوئی، لیکن وہ اپنے لوگوں کے لیے ایک سندیش واہک کے روپ میں دھیریوان اور ڈٹ رہا۔ اس کی بات ماننے کے بجائے انہوں نے اس کے سندیش کو تچھ سمجھا اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، جس کا ارتھ ہے اگر تم سچے ہو تو ہمارے لیے اللہ کی سزا لے کر آؤ۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ قرآن میں پارہ نمبر 20 سورہ نمبر 29 سورہ عنکبوت آیت نمبر 28 اور 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی چرچا کرو، جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم تو اس بے حیائی پر اتر آئے ہو جسے تم سے پہلے پوری دنیا میں کسی نے بھی نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کے پاس کوکرم کے لیے آتے ہو اور راستہ بند کرتے ہو اور عام سبھاؤں میں بے شرمی کام کرتے ہو؟ تو اس کے جواب میں اسی قوم نے اس کے سوائے کچھ نہیں کہا کہ بس جا، اگر سچا ہے تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آ۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ چاروں اور سے پریشانی سے گھرے ہوئے لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اسے فتح عطا فرمائے اور بھرشٹاچاریوں کا ناش کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سرشکتیمان نے اس کی دعا کے جواب میں نوجوان خوبصورت مردوں کی آڑ میں چند فرشتے بھیجے۔ وہ دوپہر میں شہر کی دیواروں پر پہنچ گئے۔ سب سے پہلے جس انسان نے انہیں دیکھا وہ لوط کی بیٹی تھی، جب وہ ندی سے پانی سے اپنا گھڑا بھر رہی تھی۔ جب اس نے انہیں دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی کہ زمین پر اتنے حسین اور جمیل خوبصورت مرد بھی ہو سکتے ہیں۔ ان چند فرشتوں میں سے جو کہ حسین اور جمیل خوبصورت مرد کی شکل میں تھے، ایک نے اس سے پوچھا، ہے یوتی، کیا آرام کرنے کے لیے کوئی جگہ ہے؟ اپنے لوگوں کے برے چریتر کو یاد کرتے ہوئے اس نے جواب دیا، تم یہیں رہو اور شہر میں تب تک داخل مت ہونا جب تک میں اپنے بابا کو سوچت کر کے واپس نہ آ جاؤں۔ ندی کے کنارے اپنا گھڑا چھوڑ کر وہ تیزی سے گھر کی اور بھاگی۔ بابا بابا، وہ چلائی۔ لوط نے جو اپنی بیٹی کی زوردار پکار کو سنا تو اپنی بیٹی سے فرمایا، کیا بات ہے بیٹی، سب خیریت تو ہے؟ بیٹی نے جواب دیتے ہوئے کہا، بابا، شہر کے فاٹک پر حسین اور جمیل خوبصورت نوجوان لوگ آرام کرنے کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور میں نے پہلے کبھی ان کے چہرے جیسا چہرہ نہیں دیکھا۔ لوط کو بہت تکلیف ہوئی اور وہ جلدی سے ان حسین اور جمیل خوبصورت نوجوان لوگوں کے پاس بھاگ کر پہنچے۔
اس نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس کے سوالوں کا جواب نہیں دیا، اس کے بجائے انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ ان کا سواگت کر سکتا ہے۔ اس نے ان سے بات کرنا شروع کیا اور انہیں اپنے لوگوں کی گھرنت پرکرتی کے بارے میں بتایا۔ لوط کا دل بے چینی سے بھر گیا۔ وہ اپنے مہمانوں کو ناراض کیے بنا منانا چاہتا تھا کہ وہ وہاں رات نہ بتائیں، لیکن ساتھ ہی وہ انہیں وہ آتیتیہ دینا چاہتا تھا جو عام طور پر مہمانوں کو دیا جاتا ہے۔ ویرت میں اس نے انہیں خطرناک استھتی کو سمجھانے کی کوشش کی، اس لیے آخرکار اس نے ان سے رات ہونے تک انتظار کرنے کے لیے کہا، کیونکہ تب کوئی بھی انہیں دیکھ نہیں پائے گا۔ جب شہر میں اندھیرا چھا گیا تو لوط اپنے مہمانوں کو اپنے گھر لے گئے۔ کسی کو بھی ان کے آنے کا پتہ نہیں چلا، لیکن جیسے ہی لوط کی بیوی نے انہیں دیکھا، وہ چپ چاپ گھر سے باہر نکل گئی تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ وہ جلدی سے اپنے لوگوں کے پاس یہ خبر لے کر گئی اور جنگل میں آگ کی طرح سبھی نواسیوں تک یہ خبر پھیلا دی۔ لوگ لوط کی اور تیزی سے اور اتساہ سے دوڑے۔ جیسا کہ جبریل علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ امرد حسین یعنی خوبصورت مردوں کی صورت میں مہمان بن کر لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال اور قوم کی بدکاری کی کثرت کے خیال سے لوط علیہ السلام مشوش یعنی فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے بد فعلوں نے لوط علیہ السلام کے مکان عالیشان کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بد فعلی کے برے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا، مگر وہ اپنے برے ارادے سے باز نہ آئے۔ آپ کو متفکر اور رنجیدہ دیکھ کر جبریل علیہ السلام نے کہا، یا نبی اللہ، آپ غمگین نہ ہوں، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں برے کام کرنے والوں پر اللہ کا عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے دور نکل جائیے، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ جیسا کہ لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنوں کو ساتھ لے کر بستی سے باہر تشریف لے گئے، پھر جبریل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو زمین پر لٹ دیا۔ پھر ان پر اس زور سے پتھروں کی بارش کی کہ قوم لوط کی لاشوں کے بھی پر کھنسے اڑ گئے۔ عین یعنی خاص اس وقت جب کہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور اس کے منہ سے نکل گیا، ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ قرآن میں پارہ نمبر 19 سورہ نمبر 26 سورہ شورا آیت نمبر 170 سے 175 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے ہم نے اسے اور اس کے سمبندیوں کو سبھی کو بچا لیا، سوائے ایک بڑھیا کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی۔ پھر ہم نے باقی دوسرے سبھی کو ناش کر دیا اور ہم نے اس کے اوپر ایک خاص طرح کی بارش کی۔ وہ بڑی بری بارش تھی جو ڈرائے گئے لوگوں پر برسی۔ بے شک اس میں بھی بڑی نشانی ہے، ان میں سے بھی زیادہ تر مسلمان نہیں تھے۔ بے شک تیرا رب وہی ہے غالب رحم کرنے والا۔ اس پرکار قوم لوط نشٹ ہو گئی اور ان کے شہروں اور ناموں کو پرتھوی کے چہروں سے مٹا دیا گیا۔ نصیحت، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ انوشاسنہینتا اور انیتکتا کا پرینام وناشکاری ہوتا ہے۔ یہ کہانی صحیح و غلط کے بیچ کا انتر سمجھاتی ہے اور ہمیں نیتکتا کے مہتو کو سکھاتی ہے۔ اتہاس سے سیکھ کر ورتمان اور بھوشیہ کو سدھارنا ہی اصلی ادیش ہونا چاہیے۔ تو آئیے ہم سب مل کر اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہم سبھی کو ہر طرح کی برائی سے بچائے، آمین۔ زیادہ تر لوگ اللہ سے دعا مانگنے میں کنجوسی کرتے ہیں، یا تو دعا مانگتے ہی نہیں ہیں یا پھر مانگتے ہیں تو بہت جلدی مانگتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرنے میں کنجوسی نہ کریں۔ جس طرح نماز، قرآن اور دیگر نیک کام اللہ کی عبادت میں آتے ہیں، ٹھیک اسی طرح دعا بھی اللہ کی عبادت میں سے ایک بات ہے۔
اللہ سے دعا کریں، بہت بہت زیادہ دعا کریں۔ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو اکیلا ہے، اور درود اور سلام ہو اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں شیطان مردود سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک اے اللہ، ہمیں تیرے حکم کے آگے سر جھکانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا اللہ، ہم سبھی کو نیک انسان بنا، آمین۔ یا اللہ، ہمیں سچائی کی راہ پر چلا اور برائی کی راہ سے بچا، آمین۔ نفسانی خواہشات اور شیطانی خیالات سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ ہر طرح کے گناہوں اور برے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ جانے انجانے میں ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں تجھ سے اس گناہ کی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تجھ سے سچی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا رب العالمین، اے بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے، ہم سب کی توبہ کو قبول فرما، آمین، اور ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، آمین۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس اپکار، اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر اپکار کیا ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیکی کے کام کروں جن سے تو خوش ہو جائے، اور تو میری اولاد کو بھی نیک بنا، آمین۔ میں تیری طرف دھیان کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اے میرے رب، میری غلطیوں کو معاف کر، اور میرے ماں باپ اور میرے بھائی بہنوں کی بھی، اور ہم سب کو اپنی رحمت میں داخل کر لے، آمین۔ اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، بے شک۔ اے اللہ، ہمیں نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ قرآن پاک کی تلاوت سے مالا مال عطا فرما، اور قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا اللہ، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تیرے عذاب و غضب سے بچا، اور جنت فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین، آمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر آل پر کلک کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔